یہ تشدید کی ترتیب۔ یہ بھی اسی طرح 4 مرتبہ پڑھانی، 4 مرتبہ اس کا پڑھانے کے بعد پھر اس کا امتحان، اوپر نیچے اسی طرح اس کو سوالات کرنے، جب تک وہ جواب نہ دے وہاں تک اس کو آگے نہ بڑھنا۔ تو یہ 5 ترتیبیں۔ تو دوسری چیز تھی رٹانا، یہ چیز تھی قاعدہ تجوید، جو ترتیب کا جو قاعدہ ہوتا ہے، ہر ترتیب کے شروع میں قاعدہ ہوتا ہے، وہ قاعدہ رٹانا ہے۔ دوسری چیز ترتیب رٹانی، جو کہ میں نے آپ کو 5 ترتیب بتائی۔ اس کے سوا ایک 3 ترتیب اور ہیں جو اس کے سپورٹ میں ہے۔ اصل جو پورا قاعدہ کوئی بھی قاعدہ، احسن القواعد ہو، نورانی قاعدہ القواعد، یا جیسے ہمارا احمد القواعد ہے، کوئی بھی قاعدہ یعنی عربی قاعدہ، اس کی بنیاد ان 5 ترتیبوں پر ہے صرف۔ اگر کوئی آپ کا بچہ ان 5 ترتیبوں میں ماہر بن گیا، میں اس کے قرآن پڑھنے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کتنی اہم ہے یہ ترتیبیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ پورے قاعدے کی یہ سمجھ لیجئے 5 ستون ہیں، اس 5 ستون پر قاعدے کی عمارت کھڑی۔ اس میں سب سے جو بنیادی جو ترتیب ہے وہ کیا ہے؟ حرکات۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اس میں سب سے اہم کیا ہے؟ ایمان۔ بس تقریباً یہی اس میں مثال فٹ بیٹھتی ہے کہ بھائی پورے قاعدے کی جو عمارت ہے وہ ان 5 ترتیبوں پر کھڑی ہے، جس میں سب سے بنیادی جو ترتیب ہے وہ ہے، ساری ترتیبوں کو اس سے پانی پہنچتا ہے۔ حرکات پہ کتنی بھی دیر لگے اس میں ذرا بھی آپ کمی برداشت نہ کریں، کیونکہ اس کی کمی آگے تمام ترتیبوں میں نظر ہے۔ برابر اس نہج سے، اس اصول پر، اس ترتیب پر پڑھائیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی بچہ محروم رہے، کمزور۔ اور بہت آسان ترتیب ہے یہ، ترتیب رٹانی ہے، سمجھ میں آگے بات۔ اور ترتیبیں کتنی ہیں؟ 5 ترتیب۔ کتنی ترتیب ہے؟ حرکات، تنوین، حرکات مدہ، جزم اور تشدید، اور اسی نہج سے پڑھانی ہے۔ 4 مرتبہ پڑھائیے، اور ہر ترتیب کے ختم پر کیا کیجیے؟ امتحان۔ جب وہ امتحان میں کامیاب ہو آگے بڑھائیے، نہ ہو مت پڑھو۔ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، انما انا قاسم واللہ یعلم۔ ہمارے ہاتھ میں علم نہیں ہے، ہم تو خوب محنت کر رہے ہیں، لیکن اگر بچے میں صلاحیت نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ تو وقت نہیں باندھ سکتے آپ، کسی بچے کا آپ وقت طے نہیں کر سکتے کہ یہ بچہ اتنے وقت میں پڑھ ہی لے گا۔ تقریبی وقت ہو سکتا ہے، لیکن ہر بچے کو آپ کو اس کی ترتیب سے آگے بڑھانا ہے۔ اگر ہم وقت طے کر دیں گے کہ بھائی اتنے وقت میں ہو ہی جانا چاہیے، تو پھر آپ کو کمزور بچے کو آگے بڑھانا پڑے گا، اور وہی سب سے بڑی کمزوری کی وجہ ہے۔ ایک بچہ ابھی حرکات سمجھا نہیں اور ہم نے اس کو آگے، خود میرا بیٹا، اب آپ بتائیے میرے بیٹے کے پڑھانے میں میں کچھ کمی رکھ سکتا ہوں؟ میرے بچے کو حرکات پڑھانے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب وہ 4-5 سال کے درمیان تھا تو مجھے اس کو حرکات کی ترتیب پڑھانے میں 3 مہینے لگے، صرف ترتیب ا ای او ب بی بو، بس وہ فرق ہی نہیں کر پاتا۔ زبر میں پوچھے تو زیر بتاوے، زیر میں پوچھے تو پیش بتاوے، اس کو فرق ہی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تو جب تک اس کو فرق سمجھ میں نہیں آیا وہاں تک ہم نے اس کو آگے، یہ ہے ہم وقت طے نہیں کر سکتے ہیں، ہر بچہ اپنی صلاحیت سے آگے بڑھے گا۔ خیر، تو ان 5 ترتیب کو رٹائیں۔ تو رٹانے کی کتنی چیزیں ہوئیں؟ 2۔ ایک ترتیب سمجھ میں آ گئی سب؟ اچھا، میں دوسری چیز بتا رہا تھا کہ 3 سپورٹر ترتیبیں ہیں جو ان 5 کے سپورٹ میں ہے۔ نمبر 6 حروف مدہ، نمبر 7 حروف دین، اور نمبر 8 حمزہ ساکنہ۔ یہ 3 ترتیب اسی قاعدے میں ہے آگے، حروف مدہ بھی، حروف لین بھی، حمزہ ساکنہ، اس کو بھی اسی طرح رٹانی ہے، لیکن اس پر کچھ قاعدے کا بہت زیادہ دار و مدار نہیں ہے۔ حروف مدہ اہم ہے، لیکن حروف مدہ کی بالکل آواز والی ترتیب یہاں پر ہم نے اس کو پڑھا دی ہے، حرکات مدہ، تو ہمیں صرف اس کو منتبہ کرا دینا ہے کہ جو تم نے حرکات مدہ میں جس آواز کو پڑھا
حروف مدہ میں وہی آواز تم کو ادا کرنی ہے. بار بار ہم اس طرح تطبیق کرائیں گے تو بچے کے ذہن میں بات آسانی سے بیٹھ جائیں گی. تو اس کی آسانی کی وجہ سے میں اس کو خاطر میں نہیں لاتا، ورنہ یہ اصل جو تقویہ ہے وہ یہ اس کو رٹانی ہے. نمبر 3 پر کیا رٹانا ہے؟ جب یہ تقویہ رٹا لی تب مثالیں شروع ہوگی. تب مثال میں لہجے کی ضرورت پڑے گی، اور لہجہ بھی کیا ہے؟ ایک علم ہے. ہر لہجہ کیا ہے؟ علم. جیسے ہم نے کہا لہجہ پہ کس کو بتانا ہے؟ استاد. ہم نے پہلے بتا چکے ہیں کہ بھائی یہ لہجہ کس کی ذمہ داری ہے؟ استاد کی. تب 2 حرفی ایک لہجہ ہے. روب، روبی، روبو، ریبا، ریبی، روبی، روبو، یہ جتنے بھی آپ 2 حرف کی مثالیں ہیں وہ کیا ہے؟ لہجہ. تو اس کی آپ کو ہر لہجے کی 10 مثالیں آپ کو رٹانی ہیں. یہ رٹانی ہے ہر لہجے کی تقریباً 10 مثال. اگر ہم اجتماعی طور پر بورڈ پر پڑھاتے ہیں تو ہمیں روزانہ آ کر کے جو ہمارا سبق چل رہا ہے اس سبق کی مثالیں ہم بورڈ پر حل کرا کے اس کو اجتماعی طور پر رٹا دیں. روزانہ رٹانے کے بعد پھر جو چیز ہمیں امتحان لینی ہے وہ قاعدے میں ہمیں ہر بچے سے انفرادی طور پر پوچھنا ہے، جو ہم انشاءاللہ آگے بتا دیں. تو تیسری چیز کیا ہوئی؟ ہر لہجے کی اس طرح حرکات میں 2 حرفی لہجہ ہے تو اس کی 10، 3 حرفی ایک لہجہ ہے تو اس کی 10. جیسے ابد، ابید. اب کتنے بچے غلط پڑھتے ہیں؟ اباد، زبر زیر پیش میں وہ کھینچ کے پڑھ رہے ہیں. کتنے بچے ابد، ابید، عبود، لہجہ نہیں آ رہا. تو ہم صحیح لہجے سے صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو رٹا دیں. ابد، عبید، عبود، عبید، 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 عبد. اجتماعی طور پر رٹائیں، کوئی نقصان نہیں. اتنا رٹانے میں بات وہی ہے جو شروع میں ہم نے بتایا کہ یہاں کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے بات مطلب غلط نتیجہ کا ہے، یا یہاں کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے محنت زیادہ ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ